جی السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہیں۔ آج کا جو ہمارا سیشن ہے وہ قرآن پاک کے کی ورڈز کے حوالے سے ہوتا ہے۔ پچھلی دفعہ ہم نے سورہ آراف کے بارے میں سیکھا تھا کہ اس میں کس طرح سے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی ہوئی ہے وہ معرفت کے حوالے سے ہے۔ آراف کا مطلب جو بلندی پر ہوتے ہیں اور جن کو پہچان ہوتی ہے، تو یہ پہچان حق اور باطل کے فرق کی ہوتی ہے۔ اسی حوالے سے ہم نے حروف مقاطعات کے بارے میں سیکھا تھا، جس طرح طوا، سواد، حامیم، کیونکہ جہاں سے بھی آپ داخل ہوتے ہیں قرآن کے اندر، وہاں سے اس حرف کے حوالے سے جو منظر ہے اور جو گہرائی ہے، وہاں تک پھر ہمیں ہماری سوچ جو ہے وہ بتدریج ڈیولپ ہوتی ہے۔ تو ان چیزوں سے پھر ہماری معرفت اور پہچان ڈیولپ ہوتی ہے، ہم حق کو پہچان پاتے ہیں اور باطل میں فرق کر سکتے ہیں۔ تو یہ سارا ہم نے ایک سسٹم جو سورہ الاعراف میں بتایا گیا تھا، اس کو ہم نے دیکھا تھا کہ اس کی ڈائنامکس کیا ہے، اور آخر میں جو ہدایت ہے کہ قرآن کو ہم خاموشی سے سنیں تاکہ ہم پر رحم کیا جائے۔ تو یہ پہچان ہونے کے بعد جو رحم آتا ہے وہ ایک ہمارے اوپر ایک سکون کی سچویشن آتی ہے جو کہ اس پہچان سے ڈیولپ ہوتی ہے۔ تو آج کا جو ہمارا لیسن ہے وہ اگلی سورہ ہے، جو کہ سورہ نمبر 8 سورہ الانفال ہے، اور زبیر شبیر صاحب ہمارے ساتھ ہیں، تو آج ہمیں وہ سورہ انفال کے حوالے سے بتائیں گے کہ اس کی کیا گہرائی ہے اور اس کے اندر کیا ہدایت موجود ہے۔ جی زبیر صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی، بہت شکریہ آپ کا۔ اور آپ نے پچھلی صورت کا بھی حوالہ دے دیا، اور آج کی جو ہماری صورت ہے جی وہ سورہ الانفال ہے۔ سورہ الانفال کی طرف جانے سے پہلے آ، ایک اہم ترین چیز جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ باقی صورتیں بھی بہت اہم ہیں، لیکن اس صورت کا تعلق چونکہ جماعت سازی سے ہے، اخوت سے ہے، اور تقوی سے ہے، تقوی سے، تو اس لحاظ سے اس صورت میں ہمیں بہت محتاط ہونا ہوگا۔ اس کی گہرائی میں جب ہم جائیں گے، ہم عمومی طور پر ابھی فی الحال تو اس کے مقاصد آپ کے سامنے رکھیں گے، لیکن ہماری درخواست یہ ہے کہ جو بھی قاری اس صورت میں اترے وہ کم از کم ان تمام تر چیزوں کو ذہن میں رکھے کہ بیسیکلی یہ صورت جو ہے وہ چاہتی کیا ہے آپ سے، کن مقاصد کو وہ آپ کے سامنے بڑے مقاصد کو رکھتی ہے۔ ویسے تو ہر انسان کا اپنا نقطۂ نگاہ ہے، اس کا سمجھنے کا اپنا ایک انداز ہے، لیکن کچھ چیزیں جو ہم آپ کے سامنے رکھنے رہی ہیں یہ بہت اہم ہے۔ تو سورہ الانفال کی طرف جانے سے پہلے میں صرف ایک آیت آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، تاکہ چونکہ ہمارا پچھلے دنوں یہ موضوع رہا کہ کیا واقعی قرآن میں کوئی ایسا اکنامیکل سسٹم ہے کہ جو ایک قوم یا ایک معاشرے کو وہ بنیادی مقاصد کے ساتھ ہمکنار کر دے، ملا دے، کہ جس سے وہ ایک بہترین خوبصورت زندگی گزار سکیں، کہ جس میں کسی کی حقوق کی حق تلفی نہ ہو، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو، اور معاشرہ جو ہے وہ مشترکہ بنیادوں کے اوپر جو ہے وہ پروان چڑھ سکے۔ تو ان تمام تر چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے، چونکہ ہماری کافی ڈسکشنز پرسنل بھی ہو چکی ہیں اور سب کے سامنے بھی ہماری جو ہے وہ گفتگو چلتی ہے، اس حوالے سے صرف ایک آیت میں رکھوں گا جو کہ اس سورہ انفال کے سے باہر کی آیت ہے، لیکن چونکہ اس کا بڑا گہرا تعلق ہے، تو ایک تو ہم شروع سے یہ بات کر رہے ہیں کہ قرآن کریم کے آنے کا کوئی نہ کوئی تو مقصد ہے، کوئی نہ کوئی تو وجوہات ہیں۔ تو ان وجوہات میں ایک بہت بڑی وجہ، ویسے بھی بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن ان وجوہات میں ایک بہت بڑی وجہ ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ دیکھیے سورہ طٰہٰ آیت نمبر 124، اس میں آپ دیکھیے کہ وہاں پر جو بات ہوئی ہے وہ بڑی خاص ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ اب اس ایک آیت کو اگر آپ سمجھ لیں تو آپ کو پورے قرآن کا پیغام مل جائے گا، اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جب ہم لوگ ہر جگہ پر یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن جو ہے یہ ذکر ہے، یہ ذکر ہے، ذکر قرآن کو کہا جاتا ہے، تو جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ کہہ دیا ہے کہ من اعرض عن ذکری، تو جو میرے ذکر سے اعراض برتے گا، یعنی میرے ذکر سے دور ہوگا، تو اس کے ساتھ ہوگا پہلا کام کیا ہوگا؟ اس کی معیشت دبوچ لی جائے گی، دنکا ہو جائے گا، اس میں ضعف العقل ہوگی،
ضعف الشعور و بدن، ہر چیز کا ضعف پیدا ہو جائے گا اس کے اندر. ونکا اسی کو کہتے ہیں عربی زبان کے اندر. تو یہ ذہن میں رکھیں کہ قرآن کا یہ جو اعلان ہے کہ ذکر اور پھر اگلی آیت کے آگے کہا جا رہا ہے کہ وہ پھر قیامت کے روز اندھا اٹھے گا. یہ بھی ایک بہت خطرناک بات ہے. تو پتہ چلا کہ جو اس دنیا میں اندھے ہیں وہ آخرت میں بھی اندھے ہیں. تو اس اندھے پن میں ایک چیز آپ کو صاف دکھائی دے گی کہ جو لوگ ذکر اور معیشت ان دو چیزوں کے انکاری ہوں گے وہ دنیا میں بھی اندھے ہیں اور آخرت میں بھی اندھے ہیں. تو یہاں پر آپ کو پتہ چلے گا کہ قرآن کے آنے کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو تخلیق انسان ہے، انسان کی تخلیق کا مقصد، اور ایک قرآن کے آنے کا مقصد. یہاں سے آپ کو پتہ چلے گا دو اہم ترین چیزیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہیں کہ پورا قرآن آپ دیکھ لیجئے، پورا قرآن آپ کے کردار اور آپ کی معیشت کے ارد گرد گھومتا ہے. پورا قرآن آپ کے کردار کو مخاطب کرتا ہے اور آپ کی معیشت کو مخاطب کرتا ہے. یہ دو چیزیں اگر درست ہو جائیں تو آپ یقین کیجئے کہ یہ زمین جو ہے یہ جنت بن جاتی ہے. معاملہ صرف اتنا ہے کہ ہمیں ہماری معیشت سے اندھا کر دیا گیا ہے. ہمیں ذکر کی طرف ڈالا گیا ہے لیکن اس ذکر میں کہیں بھی معیشت شامل نہیں ہے. یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ کیو ڈبلیو ایس کی شروع سے پہلے دن سے ہم لوگ اس بات کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ دیکھیں جب ہم قرآن کی بات کرتے ہیں تو ہم معیشت کی بات نہیں کرتے. معیشت کو اگر آپ چھوڑ دیں گے تو آپ قرآن کو چھوڑ دیں گے، قرآن کو ترک کر دیں گے اگر آپ. اور اگر آپ نے صرف معیشت کو پکڑ لیا ہے اور ذکر کو چھوڑ دیا ہے قرآن کو، تو پھر بھی آپ جو ہیں وہ گمراہ ہو جائیں گے. تو آپ کی بقا جو ہے وہ اس میں ہے کہ آپ ذکر بھی ہو قرآن کی صورت میں اور اس میں موجود معیشت بھی ہو جو کہ آپ کو قوی کر سکے. تو بتانے کا پورا مقصد یہ ہے جی کہ پورا قرآن جو ہے وہ آپ کے کردار اور آپ کی معیشت کے ارد گرد گھومتا ہے، پورا قرآن کریم. تو یہ ایک تو ہم یہ بات آپ کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں اپنی پوری ٹیم کے ساتھ کہ ہمیں یہ پتا ہو کہ مقاصد قرآن میں سب سے بڑا مقصد جو ہے جو ابھی تک ہمارے سامنے آیا ہے وہ یہی ہے کہ ہم اگر ذکر سے غافل ہوں گے معیشت کی طرف جائیں گے تو مارے جائیں گے، معیشت کی طرف جائیں گے اور ذکر سے غافل ہوں گے تو مارے جائیں گے. تو ہمیں ذکر اور معیشت دونوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے، ذکر اور معیشت کو دونوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے. اس میں آپ کو بتاتا چلوں. اب آئیں سورہ الانفال کی طرف، اور اس سورہ الانفال کے اندر جو ون لائن ہمارا آنسر ہوگا جو اس میں پوری سورت کے اندر آپ کو ملے گا وہ یہ ملے گا کہ ایک تو پوری سورت کے اندر جماعت سازی اور اخوت ہے، اور اسی پر ہم نے بات کی تھی کہ یہ تسلیم اور تقسیم کا پورا مجموعہ ہے. سورہ الانفال جو ہے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ میری خاص طور پہ اپنی انفرادی اگر میں بات کروں تو میرے قرآنی سفر کے اندر جو آپ پہلے بھی یہ سوال ہمارا ہو چکا ہے تو اس میں جواب دے چکا ہوں کہ پوری کائنات میں ابھی تک جتنے بھی میں نے موضوعات دیکھے ہیں ابھی تک اپنی کم علمی کے اندر اور قرآن کریم کا مطالعہ کیا ہے تو معلوم ہوا ہے کہ اصل جو گھوٹالا ہے، جو مسائل ہیں، جو پرابلمز ہیں ہمیں، وہ تسلیم اور تقسیم کے ہیں. بحیثیت قوم بھی دیکھ لیجئے، بحیثیت انسان دیکھ لیجئے، بحیثیت پاکستانی دیکھ لیجئے، جس حیثیت سے بھی آپ دیکھیں گے تو تسلیم اور تقسیم کا مسئلہ آپ کو دکھائی دے گا. اور یہی وہ مسائل ہیں کہ جن کو ٹھیک کرنے کے لیے قرآن کریم آیا ہے. تو آج سورہ الانفال کے جو یہ مقاصد ہیں، ایک ون لائن آنسر ہمارا یہ ہے کہ سورت میں اترنے سے پہلے آپ یہ جان لیجئے کہ اس میں تسلیم اور تقسیم کا ایک بہت خوبصورت قانون آپ کو دکھائی دے گا. اس میں باہمی اخوت اور جماعت سازی کا ایک بہت بڑا کردار ہے. جس طرح کہ اب ہم کیو ڈبلیو ایس کے اوپر لے کے جب ہم اپنی جماعت سازی کی بات کرتے ہیں تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ایک تو اس صورت کے اندر جتنے بھی سوال و جواب ہیں، یہ جتنے بھی آپ کو سلوشنز ملیں گے، ان سارے سلوشن سے انشاءاللہ تعالی ہماری جماعت کا بہت گہرا تعلق ہے. اس میں میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ شان نزول میں یہ آیات کہاں پر کھڑی ہیں اور شان حصول میں یعنی جو حاصل کرنا ہے ہم نے 2025 میں یہ آیات کہاں پر سٹینڈ کرتی ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان سے جو انتخاب جو ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور مخاطب جو ہے وہ پوری انسانیت ہے. اور اس پوری انسانیت میں ہم اپنی بات بھی کر رہے ہیں. ہماری
जो QWS की जमात है, इसमें हमारी कोशिश भी यही है कि किसी न किसी तरीके से वो ज़िक्र और वो मईशत इंसानों के सामने लाई जाए जो बिला तफरीक तमाम इंसानों की बका हो जिसमें, और यही हमारी अव्वलीन कोशिश है। तो इसमें एक ये तो मैं आपको बताना चाह रहा था कि सूरह अल-अनफाल के वन लाइन आंसर जो उसका होगा वो क्या है, और इसकी पूरी बुनियाद जो हमने बनाई है वो बनाई है वमन अरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़ंका, और उसकी मईशत जो है वो तबाह हो जाएगी जो इस ज़िक्र से जो है वो मुंह फेरेगा। और ये अब पूरा ज़िक्र जो है वो आ रहा है। अच्छा जी, अब बात ये है कि एक तो हमें मैं आप बता चुका हूँ कि कुरान करीम में एक मानी के लिए 2 अल्फाज इस्तेमाल नहीं हुए। तो हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये होती है कि हम अनफाल को और गनीमत को एक ही समझते हैं उमूमी तौर पे, और अगर बहुत बड़ा हम फ़र्क करते हैं, तो उसमें ये फ़र्क कर देते हैं कि उन्होंने कहा जी कि मिसाल के तौर पे मैं 3 बड़ी चीज़ें आपके सामने पेश करता हूँ, इन दोनों की तफ़रीक के हवाले से कि अनफाल में और गनीमा में फ़र्क क्या होता है। उमूमी तौर पर लोग इसको एक ही समझते हैं, लेकिन उलमा जो हैं वो माशाअल्लाह इस चीज़ को जानते हैं कि अनफाल और गनीमा में क्या फ़र्क होता है। उन्हीं की एक मैं बताता चलूँ कि एक तो ये पस मंज़र जो है ये ग़ज़वा बदर के साथ जुड़ी हुई ये आयात हैं जिसमें शान नुज़ूल में ग़ज़वा बदर को पेश किया जाता है, बदर की उस मकाम को, जंग को और उसकी हिकमत अमली को, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हिकमत अमली है उसमें, और अल्लाह की जो सपोर्ट और जो मुसाअदा अल्लाह ताला ने किया है उसके अंदर, वो बयान हुआ है। इसमें आप ये देखिए कि वो कहते हैं कि अनफाल जो पहला एक पस मंज़र मैं आपको दिखाता हूँ कि जो फ़ायदा, जो माल, जो फ़ायदा किसी जद्दोजहद, किसी जंग के बाद हासिल होता है, उमूमी तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ जो उलमा का कहना है, उसे वो गनीमा कहते हैं, गनीमा। और जो फ़ायदा उनको बगैर किसी जद्दोजहद के होता है, बगैर जंग के होता है, वो उसे अनफ़ाल कहते हैं। उनके यहाँ ये एक फ़र्क जो ये करते हैं कि हम लड़े, हमने एफ़र्ट की और उसके बाद जो चीज़ हमें हासिल हुई, फ़ायदा हुआ, वो गनीमा है, और जो बगैर लड़े, बगैर किसी चीज़ के वो हुई, वो अनफ़ाल है। अच्छा जी। अब इसी को हम थोड़ा-सा और प्यूरिफ़ाई करते हैं कि गनीमा में और अनफ़ाल में क्या बुनियादी फ़र्क है। वो ये है कि अब जो गनीमा हमने बताया था कि गनीमत कहते हैं कि वो चीज़ जो ऑटो पर चली जाती है। गनीमा में जो गनम का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, गनीमा, गनम, गनमा, गैन, नून, मीम का ये मादा आपको जब दिखाई देगा, तो इसमें आपको ये देखेंगे कि वो बकरियों का रेवड़ जो ऑटो पर चला जाता है, जिस पर मालिक का कोई खर्चा नहीं होता, जिस पर मालिक जो है उसके ऊपर कोई चीज़ इन्वेस्ट नहीं कर रहा, वो ऑटो पर चला गया है, वो अपने तमाम तर अखराजात भी उठा रहा है, मालिक के भी तमाम तर अखराजात उठा रहा है। हर चीज़ वो बकरियों का रेवड़ खुद अपने अंदर से निकाल रहा है, तो उसे वो गनीमा कहते हैं। तो अब ये गनीमा इसको इसलिए कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट तो आपने की है, चाहे वो एक दफ़ा की है, लेकिन वो आपने इन्वेस्टमेंट तो की है, इसको गनम कहा जाता है। अच्छा, एक ये जो अनफ़ाल है, इसमें बिल्कुल वो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट भी नहीं है। बताने का मकसद ये है कि गनीमा में फर्स्ट टाइम तो इन्वेस्टमेंट होती है, मतलब चाहे वो एक ही दफ़ा आपने इन्वेस्टमेंट की है, लेकिन की तो है। लेकिन अनफ़ाल में ऐसी पोज़ीशन नहीं होती। अनफ़ाल के अंदर ये होता है कि आप एक कौम के साथ जंग करने गए हैं, और वो कौम जो है वो अपना सब कुछ छोड़कर आगे कहीं चली गई है। वो जंग नहीं हुई, वो जितना कुछ उनका जो कुछ माल वहाँ पर मौजूद था, वहाँ पर बगैर जंग के, बगैर किसी एफर्ट के जो चीज़ आपको हासिल हुई है, बगैर फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट के भी, तो उसे अनफाल कहा जाता है। तो ये एक बेहतरीन अंदाज है इस चीज़ को समझने का कि अनफाल में और गनीमा में होते ये दोनों फ़वाइद ही हैं, लेकिन इनकी कंडीशन मुख्तलिफ है। अब आए उस तीसरी चीज़ की तरफ कि जिसके ऊपर कुछ मुहक्किकीन का कहना ये है कि गनीमा जो होती है, ये हर उस फ़ायदे को कहते हैं जो आपको जंग में, बिज़नेस में, किसी भी चीज़ में वन टाइम इन्वेस्टमेंट के बाद आपको हासिल होती है, ये गनीमत होती है। उसमें जो 5वां हिस्सा होता है जिसे खुम्स कहा जाता है, कुछ उलमा ने ये कहा कि उसे अनफ़ाल कहा गया है। उस 5वें हिस्से को अनफ़ाल कहा गया है। तो कुछ उलमा ने इसको इस अंदाज से भी देखा है। तो ये तीनों चीज़ें आपको बताने का मकसद ये है कि एक तो वो पहला जो हमने आपको बताया जंग से पहले और जंग के बाद गनीमा, और जंग के बाद जो हासिल हुई वो गनीमा है, और बगैर जंग के वो अनफाल है। इसी तरीके से फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट गनीमा है, और फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट के बगैर जो चीज़ आपको हासिल हुई वो अनफाल है।
इसी तरीके से ये जो एक एंगल है ये भी बड़ा प्यारा है, ताकि हमें कल जब हम इकॉनमी के ऊपर बात करें तो हमें ये पता हो कि अनफाल में और गनीमा में ये भी उलमा ने फर्क किया है। वो ये बताते हैं कि गनीमा वो है जो हमें हासिल हुआ, उसमें जो पांचवा हिस्सा है वो जो जिसे हम खुम्स कहते हैं उसे भी अनफाल कहा गया है। तो यहाँ पर ये तीन जो जाविये हैं ये हमने आपके सामने रखे हैं, इस पर हम मजीद आगे गुफ्तगू कर सकते हैं जी। अच्छा जी, इसमें अब इनफाल का जिक्र आते ही आप ये देखिए कि इस सूरत का आगाज जो हुआ है वो हुआ है यसअलूना का, और हम ये चीज आपके सामने बहुत दफा रख चुके हैं, आज फिर उसको रिपीट करते हैं कि जिस माहौल जिस माशरे में सवाल पैदा नहीं होता वहां शऊर पैदा नहीं। आप ये देखिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो अहद नबी है, जो कुरान करीम के अंदर आप देखेंगे, अब नूह अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक आप सवालों की तादाद गिन लीजिए। लेकिन जो ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आप आएंगी तो आप देखेंगी कि सवालात हैं, यसअलूनका यसअलूनका यसअलूनका, ये आपसे सवाल करते हैं। इसका मतलब है कि माशरे के अंदर सवाल पैदा हो गया है। और ये भी आप देख लीजिए कि उनकी तादाद उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए, यानी सवाल यसअलूना का लफ्ज है भी लेकिन इतनी बड़ी तादाद में नहीं है। तो पता चला कि ये उम्मत जो है ये सिर्फ कलाम की उम्मत नहीं है बल्कि ये अमल की उम्मत है। ऐसा नहीं है कि ये महज सवालात के अंदर ही उलझे रहेंगे और सवालात ही करते रहेंगे, बल्कि यसअलूना का ये अल्फाज आए तो हैं लेकिन इतनी बड़ी तादाद में नहीं आए। इसमें भी हमें ये बात बड़ी आसानी से समझ लेनी चाहिए कि ये उम्मत सिर्फ कलाम की उम्मत नहीं है कि ये बस पूछती रहे, कलाम करती रहे, कानों की लज्जतें जो हैं हासिल करते रहें, बल्कि ये अमल की किताब है और अमल की उम्मत है, अमल करने वाली उम्मत है। तो ये सलूना का लफ्ज आप देख लीजिए। अब इसमें यसअलूनका यसअलूनका अनिल अनफाल, ये आपसे अनफाल के बारे में पूछते हैं। कुल अनफाल लिल्लाहि व रसूलिही, अनफाल जो हैं वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हैं। इसका मतलब ये है कि जो अनफाल हैं वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के दायरा इख्तियार में है। वो उसका बेहतरीन मसरफ जानते हैं कि हमने उनका यूजेज कैसे करना है, उसको इस्तेमाल कैसे करना है। अब आप देखिए, लेकिन इस चीज को समझने के लिए करना क्या पड़ेगा, बताया क्या जा रहा है कि फत्तकुल्लाह, अल्लाह ताला से तकवा इख्तियार करो, व अस्लिहू ज़ात बैनकुम, और आपस में इस्लाह करो, सुलह सफाई रखो आपस में। आपकी जब तक आपकी आपस में सुलह सफाई नहीं होगी, कभी भी अल्लाह और अल्लाह के रसूल का पैगाम या उनका मकसद आप नहीं समझ सकेंगे। तो यहाँ पर हम ये अर्ज कर रहे हैं कि जमात साजी और अखुवत आपका एक बड़ा, ये बात तो आपने अपने जहन में रखनी है हर आयत की तरफ सूरह अनफाल में पढ़ने से पहले कि जमात साजी क्या चीज होती है और अखुवत कैसे बनती है। उसका एक एक वर्ड इतना कीमती है कि बताया जा रहा है कि फत्तकुल्लाह व अस्लिहू ज़ात बैनकुम, और जो है वो इस्लाह करे जो है वो आपस में एक दूसरे की। जात का लफ्ज मैं ये आपको बयान करता चलूं कि जात क्या चीज होती है। ये भी बड़ा अहम तरीन लफ्ज है कुरान करीम के अंदर। ये बहुत से मकामात पर ये लफ्ज आया है। जात कहते हैं आपकी, जात आपके आपकी वो कैफियत और हैसियत जो आपके अलावा कोई नहीं जानता, वो आपकी जात होती है। आपकी वो कैफियत और हैसियत जो आपके अलावा कोई नहीं जानता, वो आपकी जात होती है। तो यहाँ पर आप ये देखिए कि अस्लिहू ज़ात बैनकुम, यहाँ तक कि तुम्हारी इस्लाह का हाल ये होना चाहिए कि वो जो आपकी हैयत और हैसियत और कैफियत जो आपके अंदर है वो भी इतनी प्योरीफाई होनी चाहिए, साफ होनी चाहिए, और दूसरे के साथ भी आपका मामला इसी तरीके से होना चाहिए। वो अतिउल्लाह व रसूलहू इन कुंतुम मोमिनीन, आप इताअत करें अल्लाह और अल्लाह के रसूल की अगर आप मोमिनीन में से हैं। अब वो भी हम इस चीज की तायद आ गई कि जहां पर आप मोमिन का वर्ड देखेंगे वहां पर कंफर्ट जोन नहीं है। अब गज़वा बदर को देख लीजिए या इस पूरे अमल को देख लीजिए मौजूदा 2025 के अंदर, कि अगर कोई हमसे ये पूछे कि ये बताइए जी मैंने अल्लाह के राह में देना है तो कैसे दूं, किसे दूं, किस अंदाज में दूं। आज के मौजूदा दौर के अंदर कोई बंदा किसी से भी जमात से ये पूछ ले तो क्या हमारे पास कोई ऐसा वन लाइन आंसर है कि जिस पर पूरी उम्मत मुत्तफिक हो कि अगर कोई देने वाला आए तो हम उसे बताएं कि आपने कहाँ देना है और कैसे देना है और उस देने से होगा क्या, क्या ऐसा कोई एजेंडा है हमारे पास मुत्तफिका तौर पर। यही वो मामलात हैं कि जिसके ऊपर हम बहुत बड़ी गलती कर गए हैं। इस बात को समझने की कोशिश करें
کہ हम कितनी बड़ी गलती कर चुके हैं कि वमन अअरद अन ज़िक्री, हमने सबसे पहले तो जिक्र से आराज बरता है, और जो ही हमने जिक्र के साथ आराज बरता है, इस कुरान के साथ जो हमने हाल किया है इसका, इसी कुरान के जरिए आज आप देख लीजिए कि लोग हिदायत पाते हैं। हम इसी कुरान की आयतें पेश कर करके फिरका वारियत के अंदर, तबाहियों के अंदर और बर्बादियों की तरफ चले गए हैं। यहाँ तक कि हमारे फैमिली लॉज जो हैं वो खत्म हो चुके हैं, हमारी मईशत तकरीबन खत्म होने जा रही है। हम जो फिलहाल हमारा हाल है इस पूरी चीज को, तो ये खुदारा मेरी बहुत बड़ी दरखास्त है कि इस नुक्ते को समझें कि कुरान करीम किस तरफ आपको लाना चाहता है। और मैं अर्ज कर चुका हूं कि पूरा कुरान इंसानी किरदार और मीशत के इर्द गिर्द घूमता है। इस बात को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। तो ये मोमिनीन का जिक्र यहाँ पर आया है, और ये मोमिनीन वो हैं कि जो उस जमाने में मौजूद थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह इस आयत के मुताबिक वहां पर एक ऐसा बेहतरीन जवाब और एक बेहतरीन निजाम दिया है। अब ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि चले, ये एक सवाल तो आ गया कि ये सलूना कानिल इन्फाल, ये आपसे पूछते हैं कि इन्फाल के बारे में। अब आप ये देखिए काइंडली, इसमें 53, अगर आयत नंबर 53 निकाल लें, पहली आयत तो हमने पढ़ ली है जी, 53 अगर इसी सूरत की आप 53 निकाल लें तो आप देखिए जी। अब ये सवाल हुआ है जी पहली आयत के अंदर, और जवाब देखिए 53 के अंदर किस कमाल के साथ कुरान करीम ने दिया है। वहां पर वो सवाल कर रहे थे कि क्या करें अनफाल, अनफाल का क्या होगा। फरमाया जा रहा है कि अनफाल तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हैं। देखिए जवाब आ रहा है 53 के अंदर, ذلك بأن الله لم يكن مغير نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم। ये इस वजह से है कि अल्लाह किसी नेमत को हरगिज नहीं बदलता जो इसने किसी कौम को अता फरमाई हो, जब तक कि वो खुद अपनी हालत को ना बदलें, और बेशक अल्लाह ताला सुनने वाला है, जानने वाला है। तो पता चला कि ये पूरी, अगर एक जुमले में इन दोनों आयतों को मैं बयान करूं, एक जुमले में अगर इन दोनों आयतों को बयान करूं, तो कुरान करीम बता रहा है कि जहां इंसान की शख्सियत तब्दील होती है वहां उसकी मईशत तब्दील हो जाती है। कमाल देखें आप कुरान करीम कि अगर आप ये जानना चाहते हैं कि मईशत क्यों तब्दील हुई है, तो देख लीजिए, नजर दौड़ाएं, गिरबान में झांकें कि कहीं आपकी शख्सियत तब्दील तो नहीं हो गई। अल्लाह अकबर। अब आप ये देखिए कि ये सलूना का वहां पर सवाल वो कर रहे हैं, और क्यों ये सवालात कहां पर उठे और किस अंदाज में उठे, इस मौजू पर मैं नहीं जा रहा। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि कुरान करीम के पैगामात कितने वाज़ेह हैं। कि ये देखिए कि ठीक है, एक नेमत तो आपको हासिल हो गई, आपकी मईशत स्टेबल हो गई किसी भी तरीके से, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि मईशत में कहीं कोई शक शुबा, उसकी तकसीम में, उसकी किसी भी चीज के अंदर, उसके हसूल में कहीं भी आप कोई शक शुबा कर रहे हैं, तो ये याद रखिएगा कि ये शक शुबा जो है, ये कुरान करीम इसका सोल्यूशन ये बता रहा है कि जरा सबसे पहले अपने गिरबान में झांक लीजिए कि कहीं आपकी शख्सियत तब्दील तो नहीं हुई। जहां पर शख्सियत तब्दील हो जाती है वहां मईशत तब्दील हो जाती है। कितना बड़ा कानून है जी कुरान करीम, इतना बड़ा ये कुरान करीम का कानून है कि अगर हमें ये समझ आ जाए कि पहली आयत और 53 को, सूरह अनफाल की पहली आयत को और सूरह अनफाल की 53 को अगर आप आमने सामने रखें, तो आपको मालूम होगा कि वहां पर जो जो हिदायत दी जा रही हैं वो इसलिए दी जा रही थी कि पहली आयत के अंदर आप देख लीजिए कि फरमाया जा रहा है कि फत्तकुल्लाह, तकवा इख्तियार करो। तकवा क्या है? एहतियात है। वो अस्लिहु ज़ात बैनकुम, यहाँ पर देखिए वो नफूस की फिर वही बात आ गई। देखें, अपनी नफूस को मुताहिर रखें, आप इस्लाह करें। आप, ऐसे नहीं हो सकता कि अगर आपकी शख्सियत में बिगाड़ पैदा हो गया तो यकीनन आपकी मईशत के अंदर बिगाड़ पैदा हो जाएगा। तो कुरान करीम ने तो इतने बड़े राज से जो है वो पर्दा उठाया है कि पहली सूरत के अंदर वो बताता है वती अल्लाह व रसूल कुंतुम मुमिनीन, इताअत करो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की। इताअत क्या है ये बता दिया गया है कि अपनी शख्सियत की हिफाजत करनी है आपने। 53 के अंदर आप देख लीजिए कि शख्सियत बदल जाए तो मीशत बदल जाती है। कितना बड़ा राज इस एक सूरत के अंदर आपको दिखा दिया गया है जी। अच्छा, एक और भी देख लीजिए, एक और बात भी आप देख लें। अब पहली सूरत के अंदर कहा गया है कि यसअलूनका अनिल अनफाल, या आपसे अनफाल के बारे में पूछते हैं, सवाल करते हैं। ये देखिए कि जब लेने की बारी आई है तो वो पूछ रहे हैं। जो बात मैं आपसे करने जा रहा हूं, काइंडली इसको बहुत गौर से सुनिए कि जब इन लेने की बारी आई है तो ये सवाल कर रहे हैं।
यसअलूनका अनिल अनफाल, ये अनफाल के बारे में आपसे पूछ रहे हैं। आगे चल के आप देखिए कि यही इंसान जो कि कल लेने पर सवाल कर रहा है, अब ये देने पर भी सवाल कर रहा है। यसअलूनका माज़ा युनफ़िक़ून, ये आपसे पूछते हैं कि हम अल्लाह की राह में क्या खर्च करें। क़ुल अफ़ू, अब आप ये देखिए एक और अजीब अंदाज में कुरान करीम ने ये पैगाम दे दिया है कि जिन जिन लोगों को पैसा या कोई माल या कोई सपोर्ट, कोई चीज लेने पर जो सवाल करते हैं वो देने पर भी सवाल करते हैं। जिनके पास लेने का एक तरीकाकार होता है, उनके पास देने का भी एक तरीकाकार होता है। आप ये देखिए कि कल तक जो मुसलमान या मोमिनों की हालत उस वक्त थी, जो तादाद में बहुत कम थे, लेकिन मैनर्स के हवाले से आप ये देखिए कमाल कुरान करीम बता रहा है कि ये सलूना का, ये आपसे सवाल कर रहे हैं, लेने पर भी सवाल कर रहे हैं कि लेना किस अंदाज में है। और फिर जब देने की बारी आई है तो पूछ रहे हैं सलूना का माज़ा युनफ़िक़ून, ये आपसे पूछ रहे हैं क्या फिर हम अल्लाह की राह में क्या दें। तो अब आप ये देखिए कि यहाँ पर एक और पर्दा उठा है, और वो पर्दा क्या है कि अगर ये मालूम करना हो कि किसी भी इंसान के पास जो पैसा है वो किस तरह हासिल किया गया है, उसका जरिया क्या था पैसा हासिल करने का, या माल और मता, या दुनिया में जो कुछ भी उसने बनाया है, ये हासिल करने का तरीकाकार इसका क्या था, तो आप उसके पैसा खर्च करने के तरीके को देख लीजिए। उसके पैसा लगाने का तरीका बता देगा कि ये पैसा लिया कैसे गया था, ये हासिल कैसे हुआ है। किसी भी इंसान के पैसा लगाने, उसकी चीज को लगाने, यूज करने का तरीका बता रहा होता है कि ये इसने हासिल कैसे किया था। तो मोमिनीन की जमात है, देखिए कुरान में उनका ये जो उनकी खुसूसियात बयान हुई है वो कितनी कमाल है। ये सलूना का, ये आपसे सवाल करते हैं, अनफाल के बारे में सवाल करते हैं। तो अब दूसरे मकाम पर आप ये देख लीजिए कि ये सलूना का माज़ा युनफ़िक़ून, जब लेने की बारी आती है सवाल करते हैं, देने की बारी आई है तो सवाल करते हैं। किस कदर तरबियत याफ्ता है, बेहतरीन, और किस कदर खैर है इनके दिलों में कि ये जमात उस वक्त, थोड़ी जो जमात थी उस वक्त ये इनका हाल था, और जब ये बहुत बड़ी जमात की शक्ल इख्तियार कर गई तो उनके यहाँ भी इनका ये हाल था कि ये देने के वक्त भी उनसे। तो ये बहुत अहम तरीन चीज है कि आप ये देखिए कि जो लेने के वक्त सवाल नहीं करता कि आप मुझे क्यों दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं, किस में से दे रहे हैं, इसकी बुनियादी वजूहात क्या है, तो वही इंसान तो होगा जो देने के टाइम भी दूसरे इंसान से पूछेगा कि आप क्यों ले रहे हैं, इसकी बुनियादी वजूहात क्या है, क्या मामलात हैं। लेकिन जहां पर लेने वाला ये सवाल ही नहीं करता कि मुझे दिया क्यों जा रहा है, तो फिर आप जानते हैं कि उससे फिर उसके क्या मकासद हासिल हो जाते हैं। इससे वो दूसरी अक़वाम क्या क्या फायदे उठा लेती हैं कि जब वो किसी को देने के लिए आते हैं और आगे से पूछने वाला कोई ये ना पूछे कि हमें ये क्यों दिया जा रहा है, कैसे दिया जा रहा है, किस में से दिया जा रहा है। उसके बाद तो इन्होंने तो देना ही नहीं होता ना, इन्हें तो सिर्फ लेना आता है। तो ये लेने के लिए हद तक कि कोई सवाल पैदा नहीं होता इनके दिल में। अगर ये लेने के वक्त सवाल पैदा कर लें तो फिर ये देने के टाइम भी सवाल दे करने के हकदार होंगे कि अब बताइए हम आपको कैसे दें, उस पर सवाल पैदा हो जाएगा। तो अपनी मौजूदा माशी तमाम तर हालतों को अपने जहन में रखिए और कुरान करीम के नजाज की तरफ नजर दौड़ाते चले जाइए। ये सूरह अनफाल जो आई है, इसमें जो कमाल आया है कुरान करीम की तरफ से, वो किस कदर खूबसूरत है, उस पर हम आपको बता चुके हैं कि अ, अगर हम देख लें सूरह अनफाल में अनफाल और गनीमा के फ़र्क में, गनीमा का लफ्ज़ जो है वो गालिबन 41 आयत नंबर अगर आप निकाल लीजिए तो उसमें जो गनीमा का लफ्ज़ आया है वो भी आप देखिए किस कदर कमाल है। जी, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअलमू, और जान लो कि अन्नमा गनिमतुम मिन शैइन फइन्न लिल्लाहि खुमुसहु वलिर्रसूल वलिज़िल क़ुरबा वलयतामा वलमसाकीन वब्निस सबील इन कुंतुम आमनतुम बिल्लाहि वमा अंज़लना अला अब्दिना यौमल फ़ुरक़ान यौम तक़ल जमआन वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। और जान लो कि तुम जो माल गनीमत हासिल करो तो उसका पांचवा हिस्सा अल्लाह और अल्लाह के रसूल का है। इस पर हम बड़ी तफसील से बात कर चुके हैं कि आप इस पांच के टेबल को जब आप देखेंगे तो वो जो अल्लाह ने फरमाया है कि मैं आयात दिखाता हूं आपको आफाक के अंदर भी और आपकी जात के अंदर भी, आफाक के अंदर भी और आपकी जात के अंदर भी, तो आप ये देखेंगे कि सूरह अनफाल में एक मकाम पर एक बारिश का जिक्र आता है। आप देखिए, वो बताता है कि मैंने उस जंग से पहले एक बारिश नाजिल की है, वो जो अल्लाह ने तायीद की है, सपोर्ट की है। तो वहां पर एक टाइम ऐसा आया है कि बारिश बारिश का जब जिक्र आया है तो आप ये देखिए
کہ خمس کا قانون جو ہمیں دیا جا رہا ہے معیشت کا، اکانومی کا بتایا یہ جا رہا ہے، تو اب کائنات کے اوپر جب نظر دوڑائیں گے تو زمین جو ہے وہ آپ 20% خشکی ہے اور 80% جو ہے وہ آپ دیکھ لیجئے اس کے اندر پانی ہے. تو اب یہ جو بارش ہوتی ہے یہ آپ دیکھ لیجئے کہ وہ خمس پر بارش ہوتی ہے، اور باقی جو 4% جو 4 حصے ہیں اس کے 5واں حصہ جو ہے وہ خشکی پر ہے، اور 4 حصے پھر دوبارہ سمندر کے اندر چلے جاتے ہیں. تو اب آپ یہ دیکھیے کہ صدقہ اور زکوٰۃ کا یہ ری انویسٹمنٹ کا اور صدقات کا ٹیکسز کا کتنا خوبصورت ایک منظر پیش کرتا ہے. یہ منظر پیش کرتی ہیں یہ دنیا، کہ جس میں دنیا جو زمین ہے یہ 20%، 5واں حصہ جو ہے آپ یہ دیکھیے کہ یہ خشکی پر بارش ہوتی ہے، اور پھر یہ 4 حصے جو باقی ہیں 80% جو ہے وہ آپ دیکھ لیجئے کہ دوبارہ یہی بارش جو ہے وہ اسی سمندر کے اندر چلی جاتی ہے. خمس کا یہ بھی قانون آپ کو دکھائی دے گا. انسانی ذات کے اندر ہم بات کر رہے تھے، خمس کا قانون آپ دیکھیں گے کہ دل میں جو ہے وہ 5 سے 10% صحت اور سائز اور جسم کے حوالے سے وہ تھوڑا سا تناسب مختلف ہو سکتا ہے، لیکن کم از کم 5%، زیادہ سے زیادہ 10%، 5 سے 10% کے درمیان دل جو ہے وہ خون رکھتا ہے، اور باقی جو 80% ہوتا ہے وہ اس کا پورا انفشار جو ہے وہ پورے جسم کے اندر چلتا ہے. یہ بھی ایک خمس کا قانون آپ دیکھیں کس قدر کمال ہے. اسی طریقے سے آپ خمس کا ایک اور بڑا خوبصورت مظہر آپ دیکھیے کہ آپ کے جسم، آپ کی جو سینسز ہیں، یہ 5 بڑی میجر سینسز جو ہیں، جو اب چھٹی ہم نے اس میں ڈالی ہے وجدان کی. تو اس طرح تو بہت ساری سینسز ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں. بھوک بھی ایک سینس ہے جس کے بارے میں کوئی بندہ بات نہیں کرتا سوائے قرآن کے. تو ان 5 سینسز میں آپ یہ دیکھ لیجئے کہ یہاں پر بھی خمس کا قانون ایک چل رہا ہے، جس میں دیکھنا، سونگنا، بولنا، یہ سب ٹچ کرنا، سب کچھ، یہ ساری سینسز اس میں 5 آ جاتی ہیں. یہاں پر بھی آپ خمس کا قانون دیکھیں گے. اس سے بڑی بات، اس سے بڑی بات آپ یہ دیکھیے کہ جو تجارت کا اصول ہے عمومی طور پر 5 چیزیں ایسی ہیں کہ ان میں سے اگر کوئی ایک چیز کم ہو جائے تو تجارت جو ہے وہ خطرے میں پڑ جاتی ہے. یہ بھی خمس پر ہے. یہ دیکھیے کہ پیداوار میں جدت ایک ہو گیا، دوسرے نمبر پر تقسیم ہو گئی، تیسرے نمبر پر کھپت ہو گئی، چوتھے نمبر پر محنت ہو گئی، 5ویں نمبر پر سرمایہ ہو گیا. اب ان کی ترتیب آپ خود ٹھیک کر لیجئے گا کہ پہلے نمبر پر سرمایہ کو رکھنا ہے کس طرح، لیکن میں صرف 5 چیزیں آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ یہ تجارت کے اندر یہ 5 چیزیں جب آپ کے سامنے آئیں گی، ان میں سے ایک چیز آپ ناقص کرتے جائیں، آپ جو ہے وہ بزنس کے اندر مار کھا جائیں گے. یہ بھی خمس کا قانون آپ دیکھ لیجئے آپ کے سامنے ہوگا. وہ ساری چیزیں باقی جو یہ پرنسپلز ہیں اس کے اندر جو ساری چیزیں آئیں گی وہ ساری آئیں گی. تو پتا چلا کہ اس ایک آیت کے اندر کہ جس میں خمس کا قانون دیا جا رہا ہے، تو اس خمس کے قانون کا تعلق انسانی ذات اور کائنات دونوں سے ہے. جب اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر یہ بتاتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تمہاری ذات میں تمہیں آیات دکھاتا ہوں، آفاق میں تمہیں میں آیات دکھاتا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے حکمت کے ساتھ تقارن کرنا ہوتا ہے، کمپیریزن کرنا ہوتا ہے ذات کا اور کائنات کا. تو سورہ انفال کے اندر پھر وہی بات کہ جب تک، اب یہ دیکھیں یہ کتنی بڑی بات ہے کہ وہاں پر تو 2 جماعتیں، اگر آپ تاریخ کے اندر بھی دیکھیے، حدیث کے اندر بھی دیکھیے، تو وہاں پر جو 2 جماعتیں مومنین کی اور کفار کی جماعتیں آمنے سامنے آئی ہیں، تو یہ آپ یہ دیکھیے کہ نتائج کا وہ دن کتنا عجیب دن ہوگا کہ جس میں جب نتائج کی بات آئی ہے، ٹھیک ہے وہ کفار مار کھا گئے ہیں، لیکن اب پھر دوبارہ مسلمان اور مومنین اسی مقام پر آ کر کھڑے ہو گئے ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہی تو وہ معیشت کا مسئلہ تھا جس پر ہم نے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ نے، کتاب رسول کے آنا اور یہ تمام تر چیزیں، مسئلہ جو تھا ہمارا ان کفار کے ساتھ وہ تو معیشت کا تھا. اگر وہ وہیں پر کھڑا ہوا ہے جنگ کے جیتنے کے بعد بھی، تو پھر اب ہم پھر اگر یہاں سے ہم ذرا سے اپنے ٹریک سے ہٹے، یہاں سے ہم ذرا سے بھی اللہ کے ذکر سے جو ہے وہ ہم نے کوتاہی کی، تو پھر دوبارہ وہی صورتحال ہوگی کہ جو کل تک لڑائی ہماری کفار کے ساتھ تھی، اب مسلمان آپس میں لڑتے رہیں گے، کہ پھر مسئلہ تو پھر وہی معیشت کا ہی آ گیا ہے جس کی بنیاد جنگ تھی. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ وہ ایک ایسا مقام کہ جہاں پر 2 جماعتیں آ گئی ہیں. اب وہ ایک جماعت جو ہے وہ ہار کے سائڈ پر ہو گئی ہے، دوسری جماعت کو بہت سارے فوائد حاصل ہو گئے ہیں جو حق کی جماعت تھی. اب اس حق کی جماعت کو اسٹیبلٹی کے لیے، اس توازن کے لیے، اس حسن کے لیے جو ہدایات دی جا رہی ہیں وہ سورہ انفال ہے.
اب یہاں سے اصل میں قرآن کا وہ مقصد سٹارٹ ہوتا ہے، وہ محنت، وہ مشقت، وہ ہجرتیں، وہ جنگیں، وہ تمام تر چیزیں جو کچھ بھی کیا ہے، اب اس کا حاصل یہ ہوا ہے کہ اب یسألونک عن الانفال، یا آپ سے انفال کے بارے میں اب نوبت یہاں پر آ گئی۔ تو پتہ چلا کہ پورا قرآن کریم میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ انسان کے کردار اور معیشت کے ارد گرد گھوم رہا ہے۔ انفال کے اس قانون کے مطابق کیو ڈبلیو ایس کو بھی، اپنی ہماری کور کمیٹی کو بھی یہ سوچنا ہوگا، آج کے دور میں اگر کوئی ہم سے یہ پوچھے کہ یہ بتائیے جی کہ بھی انفال کا کیا کرنا ہے، یا جو غنیمت ہمیں حاصل ہے جی، یہ ہمارے پاس کوئی غنیمت ہے تو اس کا حصول، تو کیا ہمارے پاس کوئی ایسا جواب ہے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کا یک طرفہ حمایت کے ساتھ ہم اس کے سامنے پیش کر سکیں اور ہم یہ بتا سکیں کہ عمومی طور پر ہمارے ہاں ہمیں جو اختلاف ہوتا ہے کہ نہیں جی، اب جو قرآن کے ماننے والے ہیں، جو اپنے آپ کو قرآنسٹ کہتے ہیں، یا کوئی بھی جو صرف خالصاً قرآن کی بات کرتے ہیں، وہ اس بات سے الگ اس وجہ سے ہو جاتے ہیں کہ نہیں جی، قرآن کی بات کریں اس میں حدیث شامل نہ کریں، حدیث والوں سے بات کریں تو پھر وہ قرآن کریم کی بہت سی آیات کے سامنے آ جاتے ہیں کہ دیکھیے یہ ایک تضاد ہے، یہ استغفر اللہ، تضاد کا ورڈ ٹھیک تو نہیں ہے، لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ دیکھیے یہ فہم کا فرق آ گیا ہے، آیت کے اندر یہ فہم ہے، حدیث کے اندر یہ فہم ہے، تو تضاد تو نہیں ہے قرآن کریم کے اندر، لیکن یہ جو معاملات آتے ہیں دونوں صورتوں میں آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ ہم معیشت کے چور بن جاتے ہیں۔ وہ قرآن کی بات کرنے والے ہوں، وہ صرف احادیث کی بات کرنے والے ہوں، دونوں جماعتیں اس بات پر آنے کے لیے متفق نہیں ہیں کہ خدا را اس بلکتی ہوئی اس بدحال امت کے اوپر یا اس بدحال انسانیت کے اوپر رحم فرمائیں، اور ان تمام تر جتنے بھی ایماندار سرمایہ دار ہیں، ایماندار سرمایہ کار ہیں، یہ لوگ ان لوگوں کو جو اللہ نے دے رکھا ہے، یہ جب آپ سے پوچھتے ہیں تو پھر آپ کسی ایک پلیٹ فارم پر آ کر ان کو بتائیے کہ ہمارے پاس ہمیں اللہ نے اور اللہ کے رسول نے یہ قانون دے رکھا ہے جی، اس کے ذریعے ہم خمس کے قانون کے مطابق، ہم صدقہ اور زکوٰۃ کی 3D اکنامیکل سسٹم کے مطابق جو قرآن کریم پیش کر رہا ہے، اس کے مطابق ہمارے ہاں یہ ایک نظام ہے جی، اس پر ہم اس چیز کو اس انداز میں ڈسٹریبیوٹ کریں گے، آپ ہمیں دیجیے اس انداز۔ اور اس میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر ایک بہت بڑی جماعت کی جس کا نام میں ضرور لوں گا، کیونکہ وہ خدمت ہے، میرا ان سے کوئی ڈائریکٹلی تعلق نہیں، کوئی ایسا معاملہ نہیں، لیکن چونکہ وہ خیر کا معاملہ کر رہے ہیں، فرما رہے ہیں، تو ہیں تو وہ ہمارے مسلمان بھائی۔ الخدمت فاؤنڈیشن کو آپ دیکھ لیجیے، کس قدر بڑے پیمانے پر وہ لوگ خدمت کر رہے ہیں، اور کس قدر خوبصورت انداز میں اس سرمایہ کو بھی استعمال کر رہے ہیں، وہ تمام تر چیزیں۔ لیکن ہوا کیا کہ اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ وہاں پر بھی ہماری فرقہ واریت نے، وہاں پر بھی ہماری تنگ سوچ نے بہت سے سرمایہ داروں کو دور رکھا ہوا ہے کہ آپ نے اس چیز کا حصہ نہیں بننا، آپ نے۔ اور اسی طریقے سے ان کو تھوڑی سی اگر بیٹھ کر آپس میں گفتگو کر لی جائے تو یہ وہ ایک معاملہ ہے، یہ وہ ایک سسٹم ہے کہ جس کو ہم قرآن کریم کے آئینے میں لا کر، حدیث کی آئینے میں لا کر، بہترین سنہ کے آئینے میں لا کر ہم لوگوں کے سامنے رکھیں گے، جس میں بلا تفریق ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی اس سے استفادہ کر سکے، اور وہ کر بھی رہے ہیں الحمدللہ۔ تو میں یہ بار بار یہ درخواست ہے ہماری کہ ہمیں اب کردار ادا کرنے کا وقت ہے جی۔ اب صرف محض ایسا نہیں ہوگا کہ ہم اتوار والے دن یا بدھ والے دن پروگرام کریں، 1 گھنٹے کی بات کریں، آپس میں سنیں، گفتگو کریں، 2 4 سوال کریں اور گھر میں جا کے سو جائیں۔ خدا کے لیے ہمارا مقصد یہ نہیں ہے، ہمارا مقصد یہ ہے کہ ایک تحریک پیدا ہو، ایک حرکت پیدا ہو۔ اگر میرا علم کسی یتیم کے منہ میں ایک نوالہ ڈالنے کی صلاحیت نہیں رکھتا تو مجھے بات کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں، مجھے بات کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ یہی کیو ڈبلیو ایس کا مطلب ہے۔ یہاں پر کوئی عالم نہیں ہے، کوئی طالب علم نہیں ہے، سب ہم سیکھنے والے ہیں، سارے ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ سورۃ الانفال کی اس پوری تھیم کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں خدارا اس سسٹم کی طرف آنا ہوگا کہ جس کی طرف اس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اگر میں تاریخ کی طرف جاؤں، حدیث کی تاریخ کی طرف جاؤں، تو میں آپ کو پورا واقعات بتا سکتا ہوں کہ اس وقت غزوہ بدر سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کن مشکلات میں تھے، کن پریشانیوں میں تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر وہاں پر جنگ، اور پھر جنگ کے دوران اس کے بعد ان کا حاصل ہونے والے انفال، پھر اس پر مسائل، پھر اس پہ سوالات، اور پھر یہ تمام تر چیزیں۔ تو یہ تمام تر چیزیں، اگر یہ تمام تر سوال آج ہم اس زمانے میں بھی پوچھیں تو یقین کیجئے کہ یسألونک عن الانفال میں آپ بتائیے، آج اب ہم کسی کو کہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ہیں،
تو یہاں پر تو تقریباً ہر بندے نے اپنا اللہ اور اللہ کا رسول کا قاعدہ بنا رکھا ہے، ہر بندہ اپنی اپنی جماعت کے مطابق وہ بات لینے کے لیے تیار ہے، انفال لینے کے لیے تیار ہے، کوئی سوال کرنے والا نہیں، کوئی سوال نہیں کرے گا آپ سے لینے کے ٹائم کہ جناب یہ ہمیں کیوں دے رہے ہیں، کہاں سے دے رہے ہیں، کیسے دے رہے ہیں، کیونکہ پھر انہوں نے دینا نہیں ہے۔ تو یہاں پر تو بات یہ آ رہی ہے کہ قرآن کریم کا پیغام یہ ہے کہ جو لینے کے وقت سوال کرتے ہیں وہ دینے کے وقت بھی سوال کرتے ہیں۔ یہ سوالات کا سلسلہ ہوگا کہ جس کے اوپر یہ قانون آئے گا، یہ خمس کا قانون آئے گا۔ اس کے بعد ہم نے وہ 3D اکنامیکل سسٹم بھی رکھا تھا سورہ البقرہ کی 272، اس کے اندر بھی۔ تو یہ پوری سورہ انفال جب آپ دیکھیں گے تو اس میں آپ کو پتا چلے گا کہ یہ کیسی کس قدر خوبصورت تقسیم ہے، کس قدر خوبصورت تقسیم ہے کہ جو آج بھی فعال ہے، ایکٹیو ہے، لیکن ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ہم تقسیم کے چور ہیں۔ معذرت کے ساتھ میں یہ الفاظ استعمال کرتا ہوں، بہت دکھ کے ساتھ، کہ سورہ الرحمن میں جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ اس کا ترجمہ اور جنو انسان تم اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، تو پتہ نہیں، ہمیں نہیں پتا ہوتا کون سے جنوں کی بات ہو رہی ہے اور کون سے انسانوں کی بات ہو رہی ہے۔ کم از کم ہم تو اس میں شامل نہیں ہوتے پڑھنے کے وقت، تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ قرآن کریم جب بار بار ہمیں کہہ رہا ہے کہ تم کس چیز کو جھٹلا رہے ہو، تو کہیں جھٹلانے والوں میں ہم لوگ بحثیت قوم شامل تو نہیں ہے؟ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا اور پھر ہمیں اس تقسیم کی طرف آنا ہوگا۔ دیکھ لیجئے، میں تو ایک ہی بات بار بار کرتا ہوں کہ قرآن کریم میں تسلیم و تقسیم کا قانون جس انسان کو سمجھ آ گیا، اس نے فلاح پا لی، اس نے فلاح پا لی۔ اور سورہ انفال کی پوری آیات جتنی بھی ہیں ان کی میں بات کر سکتا ہوں، بہت طویل ہماری گفتگو ہو سکتی ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ 6 مقامات ہیں یا ایھا الذین آمنوا، جس میں آپ یہ دیکھیں گے کہ قرآن جو ہے وہ وہاں پر انداز اختیار کرتا ہے، اعلان کرتا ہے ہدایات کا 6 مرتبہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون۔ اب اس طرح اور بھی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ دیکھیں گے کہ اچھا، ایک اور چیز بھی آپ یہ دیکھ لیجئے، بڑی اہم ہے، آیت نمبر 60 اگر نکال لیں، آیت نمبر 60، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اس آیت کو ذہن میں رکھیں، موجودہ فلسطین کو ذہن میں رکھیے، موجودہ سوڈان کو ذہن میں رکھیے، موجودہ غیر مسلم کسی کنٹری کو بھی رکھ لیجئے، جو بھی مسلم غیر مسلم کوئی بھی ہے کہ جس کے ساتھ کوئی زیادتی کوئی ظلم ہو رہا ہے، تو اب آپ یہ دیکھیے کہ ہدایات کے بارے میں آپ دیکھیے کہ قرآن کریم کیا ہدایات دیتا ہے۔ وہ فرما رہے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُمْ، اور ان کے لیے جتنی ہو سکے قوت اکٹھی کریں۔ یہ دیکھیں، اگر آپ اسٹیٹمنٹس دیکھیں، میرے جتنے فلسطینی دوست ہیں، میں نے سب کو یہاں پر بھی ہمارے دوست کچھ آئے ہوئے ہیں یہاں پر میڈیکل کی فیلڈ میں فلسطین سے، تقریباً 250 بچے ہیں یتیم، ان یتیم بچوں کے ساتھ بھی ہم نے مل کر یہ بات قرآن کریم کی یہ آیت میں نے ان کے سامنے رکھی تھی کہ دیکھو یہ وہ قرآن کی ہدایات ہیں کہ جن کے اوپر عمل کر کے کوئی بھی قوم بقا حاصل کر سکتی ہے۔ آج اللہ کا شکر اور کرم اور فضل ہے الحمدللہ پاکستان پر کہ کوئی بھی انسان اس پر حملہ کرنے سے پہلے 10,000 دفعہ سوچے گا کہ میں اس قوم کی طرف دیکھوں، اس پر چڑھائی کروں یا نہ کروں۔ دیکھیے جی، قرآن کا وعدہ دیکھیے، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُمْ، اور ان کے لیے جتنی قوت ہو سکے وہ تیار رکھو، من قوت ومن رباط، اور جتنے گھوڑے باندھ سکو، من رباط الخیل ترہبون به عدو اللہ وعدوکم وآخرین من دونہم، گھوڑے باندھ سکو تاکہ اس تیاری کے ذریعے تم اللہ کے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو اور جو ان کے علاوہ ہیں انہیں ڈرائیں، وآخرین من دونہم۔ اب آپ یہ دیکھ لیجیے کہ جو پارٹی بازی ہوتی ہے ہمارے ہاں، 2 اقوام یا 2 ملک جب لڑتے ہیں تو پھر وہ آخرین جو بیچ میں پیچھے چھپ کر بیٹھے ہوتے ہیں ان کا بھی ذکر قرآن کریم کر رہا ہے کہ ایک تو وہ ہیں کہ جو آپ کے اور اللہ کے دشمن ہیں، اور ایک وہ ہیں جو آخرین ہیں۔ دیکھیں کہ تاکہ تم اس تیاری کے ذریعے تم اللہ کے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو اور جو ان کے علاوہ ہیں انہیں ڈراؤ، لا تعلمونہم، تم انہیں نہیں جانتے کہ کون ان کے پیچھے ان کی سرپرستی کر رہا ہے، اللہ یعلمہم، اللہ ان کو جانتا ہے، وما تنفقون من شیء فی سبیل اللہ۔ اب آپ دیکھیے جو بھی آپ اللہ کی سبیل میں دیتے ہیں، یوفی الیکم وانتم لا تظلمون، وہ لوٹ آتا ہے آپ کے پاس اور آپ ظلم نہیں کیا جاتا، آپ پر کسی قسم کا کوئی ظلم نہیں کیا جاتا۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ الحمدللہ آج پاکستان، اللہ تعالیٰ ہمارے اداروں کو سلامت رکھے، پاکستان کی قوت کو سلامت رکھے، کہ آج جو قوت، ایٹمی قوت الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس پاکستان کو بنایا ہے، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ تمام تر اخراجات جو ہیں یہ نہیں ہوئے؟ کیا یہ لوگوں کی سپورٹ کے ساتھ نہیں ہوئے؟
کیا اس میں لوگوں نے اس فی سبیل اللہ مدد نہیں کی؟ اور اس سبیل میں جن جن لوگ ہمیں تو یہ بھی شرف حاصل ہے کہ الحمدللہ کہ جو بانی تھے ان تمام تر چیزوں کے، ان کے ساتھ ہماری ملاقات ہے الحمدللہ، ان کے ساتھ بھی ان لوگوں سے تو ہم نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے کہ ان لوگوں نے کتنی محنتیں کی ہیں اور کس قدر انہوں نے جو ہے وہ بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ قرآن کریم آج کے دور میں ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ کسی بھی ضعیف قوم کو اگر یہ قاعدہ پتا ہو کہ دیکھیے ایسا تو نہیں ہوگا کہ ہم اپنی لذتوں میں، اپنی آرام میں اس قدر کھو جائیں کہ ہمیں بحیثیت قوم پتہ ہی نہ ہو کہ ہم نے کیا کوئی قوت اکٹھی کرنی تھی کہ نہیں کرنی تھی۔ لیکن قرآن کریم یہاں پر بتا رہا ہے سورہ انفال کے اندر پھر وہی جماعت سازی، پھر وہی اخوت، پھر وہی معیشت، پھر وہی محبت۔ آپ یہ دیکھیے کہ کس طرح سورہ انفال جو ہے وہ طواف کر رہی ہوتی ہے اس پوری تمام تر چیزوں کی جن کا ذکر ہم آپ کے سامنے کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیے 60 کے اندر یہ بات آ گئی کہ آپ نے قوت اکٹھی کرنی ہے، رباط الخیل، یہ قوت کا ہی مظاہرہ ہوتا ہے جی، رباط الخیل، ربط۔ اب رباط میں کنیکٹیوٹی کو دیکھیے گا تو آپ یہ آیت جو ہے وہ کہاں سے کہاں چلی جاتی ہے، کہاں سے کہاں چلی جاتی ہے کہ اگر مادوں کے اوپر جائیں ہم، لغت اصطلاحی معنوں کے اندر اگر ہم جائیں تو یہ بات رباط الخیل کہاں سے کہاں چلی جاتی ہے؟ بات صرف اتنی ہے کہ یہ پاور کے اندر آتی ہے۔ تو اس سے ہم ڈرتے ہیں، اللہ اور اللہ کے دشمن جو ہیں، اللہ کے دشمنوں سے ڈرتے ہیں، اور وہ جو ہمارے دشمن ہیں اور جن کو ہم نہیں جانتے، تو ہم جو کچھ بھی دیں گے، پھر ہم نے یہاں پر یہ دیکھ لیجئے کہ وما تنفقو، وہ 2 کی 272، سورہ بقرہ کی 272 میں ہم نے بتایا تھا کہ 3 دفعہ انفقو کا ورڈ آیا ہے، تنفقو کا ورڈ آیا ہے، یہاں پر بھی تنفقو کا ورڈ آیا ہے، اور یہ دیکھ لیجئے کہ بتایا جا رہا ہے کہ جو تم دو گے وہ تمہیں لوٹے گا، وہ تمہارے لیے لوٹ آئے گا، ہوگا ہی نہیں کہ آپ یہ دیکھ لیجیے کہ پورے قرآن کریم میں اللہ کا بنایا ہوا نظام، جسے ہم صدقات کا نظام کہتے ہیں، ٹیکسز کا نظام کہتے ہیں، اس کے مقابلے میں جو دنیا کے اندر لوگ انفرادی ترقی کرتے ہیں، سود کا نظام جسے ہم کہتے ہیں، جسے ہم ربا کہتے ہیں، یہ دیکھیے دونوں نظام آمنے سامنے آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس میں آپ یہ دیکھیے وَمَا تَنْفِقُونَ مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی سبیل میں جو تم دو گے وہ تمہیں لوٹ آئے گا، لیکن سود کے اندر جو آپ دیتے ہیں وہ لوٹتا نہیں۔ یہ ان سرمایہ داروں کی انفرادی ترقی ہوتی ہے جسے وہ سود کہہ کے پکارتا ہے، اور اللہ کا نظام جو اس کے سامنے لا کر صدقات کا وہ کھڑا کرتا ہے، یہ وہ نظام ہوتا ہے کہ جس میں وہ چیز ان کی طرف لوٹ آتی ہے اور دگنی چگنی ہو کر لوٹتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ اس میں آپ 65 بھی اگر لے لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی بہت بالکل جماعت سازی کے لیے بہت زبردست چیز ہے۔ بلکہ 64 سے یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی اللہ تمہیں کافی ہے۔ یہ دیکھیں آپ کمال، کس قدر بڑے الفاظ ہیں جی یہ ایمان والوں کے لیے، کہ آج اگر ہم لوگ بھی اس محنت کے اوپر اپنا جو ہے وہ بجائے اتنی سستی دکھائیں جو ہم دکھا رہے ہیں، بہت معذرت کے ساتھ، کہ ویسی وہ ایکٹیونیس نہیں ہے ہمارے اندر، اور ویسے ہم وہ نہیں کر پا رہے کہ جس میں ہم دکھا سکیں، بتا سکیں کہ دیکھیے ہم کس قدر جو ہے وہ ایکٹیو ہیں، اور اپنے جس جگہ پر ہم موجود ہیں کتنے لوگوں کے ساتھ ہم کنیکٹڈ ہیں، اور کتنے لوگوں پر ہم محنت کر رہے ہیں، اور کیو ڈبلیو ایس کے لیے ہم نے یہ کردار، مطلب میں یہ چاہتا ہوں کہ سپارک ہو، اور اس سپارک کے اندر ہمیں دکھائی دے کہ ہاں جی یہ ایک معاملہ ہے جس کے اوپر کوئی بھی شخصیت کام کر رہی ہے۔ اور الحمدللہ ہماری جماعت، اللہ کا بڑا کرم ہے کہ ہم آ چکے ہیں اس مقام کے اوپر، لیکن اب ہمیں تھوڑی سی زیادہ محنت کی ضرورت ہے کہ جس میں ہم لوگوں کے ساتھ جڑیں، لوگوں کو بتائیں یہی اللہ کا پیغام ہے، یہی اللہ کے رسول کا پیغام ہے، یہی وقت، مناسب وقت ہے کہ جس میں ہم لوگوں کو بتا سکیں، تاکہ یہ بلکتی ہوئی سسکتی ہوئی انسانیت جو ہے اسے بچایا جا سکے۔ یا ایھا النبی، اے نبی اللہ، یا ایھا النبی حسبک اللہ، اے نبی اللہ تمہیں کافی ہے، ومن اتبعک من المؤمنین، اور مومنین میں سے جو تمہارا پیروکار ہوگا اس کے لیے بھی اللہ کافی ہے، اس کے لیے بھی اللہ کافی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہمارے لیے اللہ کافی ہے، اس کے علاوہ تو کوئی انسان کسی انسان کو کیا دے سکتا ہے۔ یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے نبی مومنوں مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دو۔ ان یکن منکم 20 صابرون یغلبون 200، اور تم میں سے جو 20 صبر کرنے والے ہوں گے وہ غالب آئیں گے 200 پر۔ اندازہ لگائیے توازن، قوت کے توازن کا اندازہ لگائیں۔ یہاں پر صرف افرادی قوت کی بات نہیں ہو رہی، کہ یہاں پر صبر کو آپ دیکھیے کہ کس مقام پر وہ لے آیا ہے، کہ صابرون ہوں گے، صبر کرنے والے ہوں گے۔ وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ يَغْلِبُونَ أَلْفًا، تو اگر تم میں سے 100 ہوئے تو وہ غالب آئیں گے 1000 پر، مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ، اس لیے کہ وہ کافر، وہ قوم ہے جو فقہ نہیں کرتے، سوچتے نہیں ہیں، تفقہ نہیں کرتے۔
تو یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حمایتیں اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایتیں، اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ آیت نمبر 5 سے لے کر 9 تک، پھر باقی دوسری بھی صورتیں آپ آیتیں دیکھ لیجئے 43 44، جس میں اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ اپنا کام کرتے ہوئے دکھایا ہے کہ یہ دیکھیے کہ یہ میرے حصے کا کام تھا، یہ میں نے کر لیا، اب یہ آپ کے حصے کا کام ہے اور اب آپ نے یہ کام کرنا ہے۔ تو جناب سورہ انفال کی ان تمام تر چیزوں پر بات کرنے کا مقصد صرف یہی تھا کہ ایک، کہ ہم اس معاشی نظام، اس معاشی سسٹم کو، اکنامیکل سسٹم کو قرآن کے سمجھ سکیں اور اس پر عمل کر سکیں انشاءاللہ تعالی، اور اس پر ہر انسان انفرادی طور پر خوب محنت کرے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس وقت کم ہے۔ جس صورت کے ساتھ وقت گزر رہا ہے، مسائل کبھی ختم نہیں ہوں گے، معاملات کبھی ختم نہیں ہوں گے، لیکن یاد رکھیے کہ عند اللہ ہم سے یہ سوال پوچھا جائے گا، اور ہمیں ان تمام تر سوالوں کے جواب دینے ہوں گے عند اللہ، اور یہ علم آج اللہ نے اگر ہمیں دے رکھا ہے تو پھر یقیناً اس علم کے بارے میں بھی ہم سے سوال ہوگا، نعمتوں کے بارے میں، رحمتوں کے بارے میں۔ تو جناب یہ یاد رکھیے کہ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا۔ سورہ الانفال کو، پوری سورت کو آپ دیکھ لیجئے، یہ پوری سورت اخوت، محبت، معیشت اور جو ہے جماعت سازی پر مبنی ہے۔ اس کی ایک ایک آیت جو ہے، ایک ایک لفظ جو ہے وہ ہمارے لیے مرہم ہے۔ اللہ کریم ہمیں اس صورت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ بالخیر، السلام علیکم۔ جی بہت شکریہ زبیر صاحب، آپ نے سورہ انفال کے مقاصد اور جو اس میں ہدایات ہمارے لیے ہیں اور جو اس کا مقصد ہے ہمارے لیے کہ ہم جماعت سازی کے اوپر بہت زیادہ اس سمجھیں، اخوت، باہمی اخوت کے اصول، تقویٰ، یہ سب چیزیں جو ہیں ہمارے لیے بہت ضروری ہیں، کیونکہ ایک جماعت کے طور پہ ہی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اور یا ایھا الذین آمنو بھی بار بار کہا گیا ہے، مومنین کی جماعت کو ایڈریس کیا گیا ہے، اور جس طرح آپ نے تسلیم اور تقسیم کا مجموعہ بتایا ہے اس کو، اور ساری جو غنم کی اور جو آپ نے ایکسپلینیشنز دی ہیں ماشاءاللہ کافی، اور انفال کی بھی، تو یہ سب چیزیں ہمارے لیے بہت ایک غور و فکر کے لیے ہماری ایک سامان ہے، جس کے اوپر ہم نے سوچتے ہوئے اور غور و فکر کرتے ہوئے اپنی زندگی کے اندر ان چیزوں کو امپلیمنٹ کرنا ہے۔ آج کا سیشن ماشاءاللہ کافی گہرا اور ایسا موضوع ہے جو کہ ہم سب کو، قرآن کا ہر موضوع ہی ہم سب کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اور ہم سب کے لیے ہدایت کا مرکز ہوتا ہے، لیکن آج کا جو اسپیشلی لیسن ہے وہ سورہ انفال کا جو ہم نے آج پورا موضوع سمجھا ہے، اور اس میں جماعت سازی کا جو ذکر ہے اور کس طرح سے معیشت ہماری جو ہے وہ اللہ کے ذکر کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، یہ سب باتیں جو ہیں یہ بہت زیادہ غور و فکر کرنے والی ہیں۔ تو انشاءاللہ آج کے سیشن کی جب آپ کو ریکارڈنگ مل جائے تو اس کو دوبارہ سے دیکھ کے پھر سے سوچیے گا، اور اپنی زندگیوں میں ہمیں وہ تبدیلی لے کر آنی ہے، جس کی وجہ سے ہم کچھ امید رکھ سکیں کہ جو حالات ہیں، معاملات ہیں، وہ انشاءاللہ بہتر سے بہتر ہو سکیں، اور اس طرف ہم نے آگے بڑھتے رہنا ہے۔ جی زبیر صاحب آپ کا بہت شکریہ اتنے ماشاءاللہ مفید لیکچر کا، اور آپ سب ممبرس کا بہت شکریہ جوائن کرنے کا۔ آج کا سیشن ہم یہاں پہ اینڈ کرتے ہیں جی، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔